اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے آیات کی تفصیل بیان کروں گا۔ پچھلے درس میں ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا تھی، اور پھر ان فرائض کا، ان مقاصد کا ذکر تھا جو آخری رسول کو انجام دینا تھا، اور پھر آخری رسول کے بعد اس کی امت کو یہ سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ اور آج کے درس میں جس آیت سے شروع کیا جائے گا آج کا درس، اس کے شان نزول میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے بھائی کے 2 صاحبزادے صاحب علم تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، تو جو اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، وہ ہدایت پائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ چنانچہ ان 2 بھائیوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور ایک یہودیت پر قائم رہا۔ اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، اور کون شخص اعراض کر سکتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون شخص ہے جو اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من، مگر وہ شخص، سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ ومن یرغب، اور وہ کون شخص ہے جو اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من، مگر وہ شخص، سفیہ، جس نے بیوقوف بنا لیا، نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو۔ یعنی ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو انتہائی پرلے درجے کا بیوقوف ہو، کیونکہ عقل مند شخص جو تھوڑا بھی عقل سے سوچے وہ ملت ابراہیمی کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ کیونکہ جس نے یہ پہچان لیا کہ میں کتنا عاجز ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، مجھے فنا ہونا ہے، تو وہ رب کو پہچانے گا کہ رب کی ذات بقا ہے اور طاقتور ذات ہے، پھر وہ اس کی اتباع کرے گا۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اس لیے وہ اعراض کرتا ہے۔ تو ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو بیوقوف ہو۔ ملت، دین، ملت، شریعت، یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ دین تمام انبیاء کی مشترکہ میراث ہے، اور دین ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے۔ مثلا توحید پر ایمان لانا، فرشتوں، رسولوں، کتابوں اور قیامت پر ایمان لانا، اور ملت موٹے موٹے اصول اور کلیات کا نام ہے۔ اور ملت مختلف انبیاء کی ملت میں بھی بہت حد تک اشتراک ہوتا ہے، اور ملت کبھی منسوخ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مثلا طہارت اور تہذیب نفس، عدل و انصاف، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک ہی ملت ہے۔ آپ اسے ملت اسلامیہ کہہ لیں یا ملت ابراہیمی، اور اس آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی ملت ابراہیمی کا اتباع ہے۔ بہرحال ملت ابراہیمی کی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، ہم نے اس کو چن لیا،
اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس کو منتخب کیا ہے فی الدنیا، دنیا میں، کس چیز کے لیے؟ نبوت اور رسالت کے لیے، امامت و پیشوائی کے لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے، وہ مرزائیوں کی طرح نہیں ہے، ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو اس کا انکار کرنا گویا کہ ہمارا انکار کرنا ہے، ہم نے اس کی منتخب کیا، ہم نے اس امام بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اسے منتخب کیا فی الدنیا، دنیا میں امامت و نبوت کے لیے۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ فی الآخرت، آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ضرور نیکوکاروں میں شمار ہوں گے، مرزائیوں کی طرح ملعون نہیں ہوں گے، وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ فی الآخرت، آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و امامت جیسے عظیم الشان منصب پر فائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اذ قال له ربه، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، کہ فرمان بردار ہو جاؤ۔ اذ قال، جب کہا، لہو، اس سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، رب، ان کے رب نے کیا کہا؟ اسلم، فرمان بردار ہو جاؤ۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم، تو میں فرمان بردار ہو چکا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں فرمان بردار ہوتا ہوں یا ہوں گا، نہیں، اسلم تو میں فرمان بردار ہو چکا ہوں، میں آپ کا ہو چکا ہوں، ہمتن، جان و مال، ظاہر و باطن، ہر چیز میں آپ کا ہو چکا ہوں۔ اسلم تو میں آپ کا، میں فرمان بردار ہوں لرب العالمین، رب العالمین کا۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَوَصَّى بِهَا، اور اس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، وَوَصَّى بِهَا، اور اس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ آگے، یا بنی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، ان اللہ، یقیناً اللہ، اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اور اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے، لہٰذا اس پر قائم رہنا۔ فلا تموتن، پس ہرگز مت مرنا، نہ مرنا، الا، مگر اس حالت میں، وانتم مسلمون، کہ تم فرمان برداری کرنے والے ہو۔ فلا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، الا، مگر اس حالت میں، وانتم مسلمون، کہ تم فرمان برداری کرنے والے ہو، یعنی تمہیں موت صرف اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر قائم رہنا، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا، کبھی غافل نہیں رہنا۔ موت کا تو بھروسہ نہیں، غیر اختیاری چیز ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیشہ جب اللہ کی اطاعت میں رہیں گے تو جو موت آئے گی تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسی موت مرنا۔ اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمایا، اور یہودیوں کو یاد دہانی کرائیے کہ تم کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو خاص طور پر، واضح طور پر توحید کی دعوت دی ہے، ان کی دعوت تو توحید پر مبنی تھی۔ تو فرمایا اس واقعہ کو یاد کرو، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت؟ ام کنتم، کیا تم شہداء، حاضر تھے اس وقت، اذ حضر، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تو تم اس وقت حاضر تھے۔ اذ قال، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا، لبنی، اپنی اولاد سے، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے جانے کے بعد۔ اذ قال لبنی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے جانے کے بعد، تو بیٹوں نے ایک آواز بن کر کہا، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
یعنی ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کی فرمان برداری کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم صرف اسی کی مسلمون فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرنا چاہ رہا ہے، تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم صرف اس کی فرمان برداریں گے، اور اب کس مستی میں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں اور ان کی اولاد کی توحید پر پختگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اب تو صرف دن منانے والے رہ گئے، صرف نام لینے والے رہ گئے، دن مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ دن مناتے ہیں، کلچر ڈے۔ آبا و اجداد نے تو وہ کلچر اپنایا تھا، ہم نے تو کلچر چھوڑ لیا، سال میں ایک مرتبہ کلچر منانے سے۔ کلچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی عادت جو ہمیشہ اپنائی جائے، اس کو کہتے ہیں کلچر، ثقافت۔ تو وہ تو عادت رہی نہیں، ہم نے سال میں صرف ایک مرتبہ مناتے ہیں، تو یہ کلچر ہی نہیں رہی، یہ تو آبا و اجداد کی ایک ثقافت تھی، ایک کلچر تھی، جو اب ہم میں نہیں رہی، ہم صرف دن مناتے ہیں۔ تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، وَلَكُمْ، اور لہا، ان کے لیے وہی ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے۔ حضرت امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا اگر باپ خوب پیٹ بھر کر کھا لے اور بیٹا بھوکا ہو تو باپ کے کھانے سے بیٹے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک بیٹا خود کھا نہ لے۔ تو اسی طرح یہودیوں کے آبا و اجداد دین پر قائم رہے تو ان کے آبا و اجداد کے قائم رہنے سے ان کے اولاد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ خود ہٹ درمی چھوڑ کر دین اسلام پر قائم نہ ہو جائے۔ تمہارے آبا و اجداد اپنی ثقافت پر ہیں، ان کی ثقافت کی وجہ سے تمہاری وہی کلچر نہیں رہے گی جب تک تم خود نہ وہ اپنا لو، تو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک خود تم دین پر نہ آ جاؤ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان اعمال کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، جو تمہارا آبا و اجداد جو اعمال کرتے تھے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے آبا و اجداد کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے آبا و اجداد تو بڑے نیک تھے تو تم نے کیا کیا، تم کرو نا ایسا۔ آج لوگ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، تو آپ بھی ویسے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا کر رہے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان اعمال کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔